باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت بالخصوص سید جعفر اختر کاظمی ابن سید آصف اختر کاظمی مرحومہ صالحہ خاتون بنت ذل حسنین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللهم صل على محمد سورہ یا صلی علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت ہے۔ آیت میں اللہ ایک حکم صادر فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو اور ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہ قرآن گھروں کی تعمیر اور تعظیم کا حکم دے رہا ہے، مگر ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کے جن گھروں میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور اس کی تسبیح ہوتی ہو۔ اس معیار کے گھر جب ڈھونڈنے نکلے تو وہ انبیاء کے گھر نکلے جن کے ہاں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے اور اللہ ہی کی تسبیح کی جاتی ہے۔ آیہ کریمہ میں بڑا حسن ہے۔ پہلا حسن تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، گھروں کو بنانے کا مسئلہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہم صل علی
یہ فرقوں والا اور فقہوں والا اور مسلکوں اور مکتبوں والی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے اپنا حکم قرآن میں نازل کیا ہے۔ گھروں کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مسجد بنانے کی آیات اس سے زیادہ ہیں، اور بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، مگر یہ بات گھر بنانے کی ہو رہی ہے، اور بنانے کا بات، بنانے کی تعمیر کرنے کی بات بھی ہے، اور تعظیم کرنے کی بات بھی ہے۔ اہل دقت تشریف فرمائے، ان ترفع، بلند کرو ان گھروں کو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لفظ ترفع ہے، بلندی کا ہے، اس گھر کو بلند کرو۔ اچھا، ایک گھر بھی نہیں، وہ بیوت ہیں، بیت بھی نہیں ہے، بہت سارے گھر ہیں، ان گھروں کو بلند کرو۔ اب یہ بلندی جو ہے وہ مادی ہو تو تعمیر کہلاتی ہے، اور مانوی ہو تو تعظیم کہلاتی ہے۔ اگر کسی چیز کو بلند کریں مانوی اعتبار سے تو وہ تعظیم ہے، اور اگر مادی اعتبار سے بلند کریں تو وہ تعمیر ہے۔ یہاں تعمیر کا بھی حکم ہے اور تعظیم کا بھی حکم ہے، یعنی عمارت بھی۔ اب جب آپ اور میں آپس میں طے کر لیں کہ اپنا گھر کیسے بنائیں گے، یعنی ہم آپس میں اپنے فیملی میں طے کرتے ہیں جی ایسے بنے گا ویسے بنے گا، یہ تو حکم اللہ کا ہے کہ بناؤ، تو پھر جتنا زور لگا سکتے ہو بنانا ہوگا۔ پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا سونے کے دروازے کیوں لگ رہے ہیں، چاندی کا گنبد کیوں بن رہا ہے، یہ اتنا خرچہ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا بناؤ، بناؤ تو جتنا دم ہے وہ لگا کر بناؤ، جتنی طاقت سے وہ گھر بنا سکتے ہو وہ گھر بناؤ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ابا کہہ گئے تھے کہ گھر ایسا بنانا، تو سارا زور لگا دیا بنانے پر، اور اماں کی خواہش تھی کہ ایسا گھر ہونا چاہیے، تو ساری توجہ لگا دی اس بات کے اوپر کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، سارا خرچہ، ساری توجہ، سارا ذوق، جی اس سے نہیں اس سے نقشہ بنوائیں گے، انٹیریئر ڈیزائننگ اس سے کروائیں گے، اور فرنٹ ایلیویشن اس سے بنوائیں گے، اور جو ہے وہ اندر سے ڈیزائن ایسا ہوگا، کھڑکیاں 50 قسم کے جو ہے وہ جتن، کہ کیونکہ اماں ابا کی خواہش تھی کہ ایسا بننا چاہیے۔ یہ اماں ابا کی خواہش نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جتنا زور لگا سکتے ہو اس گھر کے بنانے میں لگاؤ۔ یہ گھر بھی بڑی شان سے بنے گا، اور صرف گھر نہیں بنے گا، تعمیر ہی نہیں ہوگی بلکہ تعظیم بھی رکھنی ہے۔ یہ عام دروازہ نہیں ہے، یہاں پر آنے سے پہلے اجازت مانگنا پڑے گی۔ یہ عام گھر نہیں ہے، یہاں جانے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ تعظیم کی جتنی قسمیں، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جی تعظیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تعظیم کی جتنی بھی صورتیں بنیں گی وہ ان گھروں میں ان صورتوں پر عمل کیا جائے گا۔ ہم اپنے گھر میں منہ اٹھایا جاتے ہیں ہمارا گھر ہے، مگر بھئی یہ کوئی اور گھر ہے، یہاں آنے سے پہلے طہارت بدنی بھی چاہیے، طہارت قلبی بھی چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں جہاں چاہیں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں بیٹھنے سے پہلے 50 دفعہ سوچنا ہوگا کہ یہاں کسی نبی کے بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے، یہاں کسی ولی کے بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ لہٰذا کیا تھا، ہمارے ہم ماضی میں بعض بزرگ ابھی زندہ ہیں جن کے زمانے کی وہ چیزیں ہیں، اور ہم نے بہرحال اپنے بچپن میں دیکھا، اب وہ آہستہ آہستہ رخصت ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، بہت ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں۔ جو بدلاؤ اچھا ہو تو تعریف ہونی چاہیے، اور اگر بدلاؤ اچھا نہیں ہے تو پھر مذمت ہوگی نا۔ مجلسوں میں سے چاندنیاں کہاں چلی گئی جی؟ یہاں تو ماشاءاللہ پھر اہتمام ہے، گھر کی مجلس ہے، معمولاً امام بارگاہوں میں۔ اب یہ مائک پر بات کر رہا ہوں اور کیمرہ بھی چل رہا ہے، اور نہ بولوں تو مصیبت، اور بولوں تو ایک اور مصیبت، بس اتنا ہی کافی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ اللہم صلی علی۔ اس گھر سے ملنے والا تبرک گر کیسے گیا؟ اس گھر سے ملنے والا تبرک گر کیسے گیا جی؟ ایک ایک کھیرا اٹھاتے تھے، ایک ایک ذرہ اٹھاتے تھے اس گھر سے ملنے والی رزق کا، اور اس رزق کو اپنے رزق میں جا کے ملاتے تھے تاکہ برکت ہو جائے۔ یہ تعظیم کی قسمیں بتا رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ تعظیم کی قسمیں، اس گھر کی تعظیم کیسے کرنی ہے، اس گھر کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس گھر کی تعظیم کرو، جس گھر میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں صبح شام اسی کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تعمیر بھی کرنی ہے، شان سے بنا ہو،
اپنے گھروں سے اچھا گھر وہ گھر بنے جس گھر میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اپنے گھر اور کسی بھی گھر سے زیادہ تعظیم اس گھر کی ہو جس کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اب وہ ذکر جس گھر میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو ذاکر اس درجے کا ہونا کہ جس کے نجاست کا گزر نہ ہو. وہ ذکر کرنے والے اس گھر میں رہنے والے اس کمال کے لوگ ہونے چاہیے نا کہ پھر ان کی زندگی میں کہیں گناہ کا گزر نہ ہوتا ہو, ان کی زندگی میں شیطان کی دخالت نہ ہوتی ہو. وہ گھر ڈھونڈے تو صحیح وہ گھر کون ہے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو یہ مسجد ہے یا گھر ہے. اس درجے کے گھر ہوں کہ جس گھر میں یہ پتہ ہی نہ چل سکے یہ مسجد ہے یا گھر ہے. ہمیں تو دنیا میں, کائنات میں, تاریخ میں, قرآن میں, حدیث میں صرف ایک ہی گھر ملا جس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اور حتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جس گھر کو سرکار یہ فرماتے نظر آئیں بیت علی کل مسجد, علی کا گھر مسجد جیسا ہے. مسجد میں صرف اللہ کی بات ہوتی ہے. یہ بزرگ نمازی جو مسجد میں ہوتے ہیں نماز برابر پڑھنے والے, شمشاد بھائی بھی تشریف فرمائیں, انچولی کے نمازی بھی تشریف فرمائیں, یہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ٹوک رہے ہوتے ہیں اور اپنے جیسوں کو بھی ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد ہے, یہ باتیں کرنا باہر جا کے کرنا. باب العلم میں نے دو بچوں کو دیکھا آپس میں الجھ رہے تھے, ایک دوسرے پہ مسلسل تکرار ہو رہی تھی, اور مگر ایک کہہ رہا تھا کہ باہر چلو تو بات کرتے ہیں, باہر چلو تو بات کرتے ہیں. میں نے اس سے تو نہیں پوچھا جو الجھ رہا تھا, مگر جو کہہ رہا تھا باہر چلو اس سے پوچھا تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہہ رہا میں بتاؤں گا اس کو. میں نے کہا یہاں کیوں نہیں بتا رہے؟ کہنے لگا مولانا یہ اللہ کا گھر ہے. بھائی اتنا تو خیال کر لو, یہ سر گھر معمولی گھر نہیں ہے, ہر جگہ لڑنے کی نہیں ہے, ہر جگہ ایک جیسی بات نہیں کی جائے گی. اسی کو تعظیم کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب تعمیر بھی شان سے ہو اور تعظیم بھی ایسی کہ جتنی بھی قسمیں تعظیم کی نکلتی ہیں. میں ان بچوں جوانوں کے لیے صرف ایک دروازہ کھول رہا ہوں, سوچ کا دروازہ کھول رہا ہوں. تعظیم بھی علاقائی ہے. اسلام نے, شریعت نے, قرآن نے علاقائی تعظیم جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو سواد کیا ہے, اسے پسند کیا ہے, اس کی تائید کی ہے. تعظیم ہر علاقے کے اندر مختلف ہے. مثلا مثال دے رہا ہوں, ہمارے بر صغیر میں اگر زیارت پڑھتے وقت انگشت شہادت کو بلند نہ کیا جائے اور ایسے سیدھے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو بے ادبی ہے. ایسا ہی ہے کہ سب اشارہ کر رہے ہیں کربلا کی طرف, پھر مدینے کی طرف, پھر نجف کی مشہد کی طرف, اور یہ صحابہ جو ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. جی تو یہ ہمارے ہاں ہماری علاقائی, مگر یہی اشارہ آپ عراق میں کریں, بحرین میں کریں, لبنان میں کریں, قطر میں کریں, وہاں کے شیعوں میں کریں, وہ مڑ کے دیکھے گا یہ کیا کر رہا ہے, ٹوکتا ہے وہ آپ کو. یا عرب دنیا کے لوگ یہ ٹوکتے ہیں کہ یہ کیا اشارہ کر رہے ہو. حتیٰ بعض لوگ اگر بے تکلف ہوں گے تو پکڑ کے کہیں گے سنی ہو کیا. وہ تشہد کے اندر انگشت شہادت اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے وقت, تو تم بھی کیا سنی ہو کیا. یہ واقعہ ہوتا ہے ایسا. یعنی ان کے ہاں وہ بے ادبی, آپ کے ہاں یہ ادب. صلوات پڑھیں ذرا محمد. آپ حکم کیا ہے کہ دولہا کو سجانا ہے, دلہن کو سجانا ہے جب شادی ہو رہی ہے, یعنی پتہ تو چلے دولہا کون ہے. اب یہاں تو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سبھی دولہا لگ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے سجا ہوا ہوتا ہے ماحول کہ سبھی شاید دلہنیں لگتی ہوں گی. تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دولہا کون ہے دلہن کون ہے؟ حکم ہے کہ نہیں سجاؤ. اب سجانے میں کچھ ایسا کرنا ہے, حکم یہ ہے سجاؤ. اب کیسا سجانا ہے؟ شریعت نے نہیں کہا کہ ہندوستان والے بھی ایسے ہی کریں جیسے عرب والے کرتے ہیں, اور عرب والوں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ایسے ہی کرو جیسے بر صغیر والے کرتے ہیں. سجانا ہے. اب سجانے کا علاقائی انداز ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں صحرا باندھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا بنا کر لے آئے تم. مثلا دوسرے ممالک کے لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کیا چیز آ رہی ہے. دولہا کو کہہ رہا ہوں میں. اور جو ہے وہ ہمارے یہاں وہ صحرا باندھا جاتا. صحرا باندھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ حکم ہے سجاؤ. اب یہ علاقائی تعظیم ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی, بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ہاں فلاں مثلا اگر تکیہ رکھے بغیر مرثیہ پڑھا جائے گا, سوسانی کی جائے گی, تو یہ بے ادبی ہوگی. اور آپ ان ممالک میں تکیہ رکھ دیں تو کہیں گے کیا سونے کے لیے آئے ہو. ہاں واقعی ٹوکیں گے آپ کو, یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ علاقائی ہے. ہمیں اپنے علاقے کی تعظیم کا تحفظ کرنا ہے. اللہ کرے میری بات جائے. صلوات پڑھے محمد و آل.
ہمیں اپنے علاقے کی تعظیم کا تہذیب کا تحفظ کرنا ہے، تعظیم کا تحفظ کرنا ہے۔ مانا کہ عراق میں ایسا ہوتا ہے، ایران میں ایسا ہوتا ہے، اور آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ مثالیں مت دو کہ وہاں ایسا ہوتا ہے۔ اگر یہ مثالیں دے کر تم نے اپنی تہذیب بگاڑ لی تو تمہارا بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ اللہم صلی علی اور بلند صلوات محمد و آل محمد۔ جی بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ایک اور صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل کہ یہاں اصلاح ہو تو فساد شمار ہوتا ہے، اور فساد ہو رہا ہو تو اصلاح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تعظیم حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو اور ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ، سجاؤ، خرچہ کرو۔ یہ نہیں ہوگا صاحب اتنا پیسہ یہاں کیوں لگ رہا ہے، اتنا پیسہ وہاں کیوں لگ رہا ہے۔ جی خود کربلا کے اندر کتنے ہی گھروں کے جن کے ہاں آپ کے پاس آپ جانیں گے کہ ان کے گھر میں 2 دن سے زیادہ کا راشن نہیں ہے، مگر امام حسین کے حرم میں تو سونا لگا ہوا ہے۔ تو کیا کریں بھائی؟ پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر کتنے ہی گھر ہیں جہاں پر بیوائیں اور یتیم رہتے ہیں، مگر آپ دیکھیں نیاز نظر کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا کریں؟ ابھی بتاتا ہوں کیا کریں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ اللہم صلی۔ ہمیں ان سارے سوالات کا جواب ایک جملے میں یہ ملے گا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرو، جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کرو۔ کسی کا حق لے کر کسی کو دینا یہ ناانصافی ہے۔ اگر ہم نے کسی اور کا حق لے کر کسی اور کو دے دیا یہ ناانصافی ہے۔ حق ہے امام حسین کی ولایت کا، شہادت کا، عظمت کا، فضائل کا، مناقب کا، امام کی ذات کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کم ہے، ان کے ذکر کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کم ہے۔ اس میں سے نکال کر بیواؤں یتیموں کے لیے فنڈز بنانا یہ کسی طور بھی قابل معقول ہی نہیں ہے، معقول بھی نہیں ہے، مشروع بھی نہیں ہے۔ اس کا کھانا علیحدہ ہے، اس کا عنوان علیحدہ ہے، اس کے اصول علیحدہ ہیں، اس کے اصول علیحدہ ہیں۔ کسی چیز کو کسی چیز میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ اسی کربلا میں کہ جس کربلا کے اندر امام حسین کے مولا عباس کے حرم میں سونا چاندی لگا ہوا ہے، ہیرا جواہرات لگے ہوئے ہیں، اسی کربلا میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو فاقے کر رہے ہوں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ کم کر کے انہیں دے دیا جائے؟ نہیں، اس میں تو اور اضافہ ہوگا۔ امام کا حرم تو اور سجایا جائے گا۔ ابھی اگر 2 دروازے بھی سونے سے بننے سے رہ گئے تو وہ بھی بنیں گے، مگر ان یتیموں بیواؤں کا خیال کرنے کے لیے یہاں سے یہی تمہیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس اور ذرائع اور واسطے نہیں ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، جب طے ہو گیا ہے کہ جن کے مرکز مضبوط ہوتے ہیں وہ قومیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جن کے مرکز کمزور پڑ جاتے ہیں وہ قومیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ہمارے مرکز مذہب کو کربلا کہا جاتا ہے، یہ ذکر ہے۔ جتنا بھائی جتنی زور سے انہوں نے صلوات کا کہا آپ نے ایسے تو نہیں پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بھی ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ تعظیم کا بھی حکم ہے اور تعمیر کا بھی حکم ہے۔ جتنی بھی قسمیں تعظیم کی بنتی ہیں وہ سب ادا ہوں گی۔ ابھی آپ نے مقدماتی نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں۔ سرکار کی خدمت میں اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آیت نازل ہوئی، اصحاب کی انجمن ساتھ بیٹھی تھی، پہلے شاگرد سرکار کے، حضرت سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صرف اسی کی تسبیح ہوتی ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا، یعنی آیت آئی ہے اب تفسیر آ رہی ہے، آیت آ چکی اب تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ سرکار کے فرمان کو ہی تفسیر کہتے ہیں نا۔
حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ آیت آئی، تفسیر بھی آ گئی نا، اللہ بھی جانتا ہے اپنا کام اسے کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر کے ذہن میں خیال ڈال دیا، ہاتھ المکان میں نہ، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ اللہ کا کام دیکھیں کس سے کیا کام کروانا ہے، کیونکہ ان کا اس گھر سے کوئی تعلق بننا ہے، حضرت کا کوئی تعلق بننا ہے اس گھر کے ساتھ، تو فوراً سوال کر لیا، ہاتھ المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نبی نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یہ گھر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ علی و بطول کا گھر، یہ پنجتن کا گھر، یہ اہل بیت کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، اور ان گھروں کی تعمیر کا اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ ان گھروں کو خوب شان سے تعمیر کرو، جتنا ممکن ہو سکے ان گھروں پہ خرچہ کرو، اور یہ حکم الہی ہے۔ امام بارگاہوں کی تعمیر کبھی کی یہ آیت یہی ہے۔ امام بارگاہ ہم کیسے بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ جی دلیل ہے ہمارے پاس، قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے یہ آیت دلیل ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی ایک گھر طے کر لیا جائے یہاں ذکر ہی ذکر ہونا ہے اور کوئی اور بات نہیں ہونی ہے، تو پھر ان گھروں کو تعمیر بھی کرنا ہے، ان گھروں کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ اور جہاں پر ذکر الہی ہوتا ہو نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان ذاکروں کی وجہ سے، یعنی ذکر کرنے والوں کی وجہ سے، وہ دور و دیوار بھی کم سے کم ذکر سمائی کے حامل ہو جاتے ہیں، یعنی دروازے اور دیوار ذکر سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیوار سن رہا ہے ذکر، دیوار سن رہی ہے، یہ دروازہ ذکر سن رہا ہے، یہ چھت، یہ پنکھا، یہ ساری چیزیں ذکر سن رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں سن رہے، جی جیسے ہم بہت سی چیزیں نہیں سنتے، تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بھی نہیں سنتے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نہیں سنتے تو یہ بھی نہیں سنتے، یا ان سے کوئی آواز نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ بولتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ محفوظ کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو پانی رکھا ہوا ہے، یہ جو نیاز اور نظر اور یہ سبیل کا پانی ہے، یہ پانی تو طاقتور ہوتا ہی امام حسین کے ذکر سے ہے، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ ہاں آج اگر جدید سائنس کو آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ یہ بچہ کہتا ہے کہ صاحب یہ پرانی باتیں کر رہے تھے، نہیں، آج جدید سائنس میں یہ پانی میموری رکھتا ہے، یہ پانی شعور رکھتا ہے، یہ پانی سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ یہ میرے بدن کے اندر، آپ کے بدن میں اگر تو میں اور تو بول ہی نہیں پاؤں، بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا۔ پانی کی وجہ سے تو خون آکسیجن بنتا ہے اور پھر خون کی روانی ہوتی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں، کوئی میڈیکل تو نہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میرے آپ کے بدن میں ایک مقدار سے کم پانی اگر ہو گیا، یعنی ایک مخصوص مقدار سے کم پانی ہو گیا تو آکسیجن نہیں بنے گی، آکسیجن نہیں بنے گا تو خون کی روانی نہیں ہوگی، خون کی روانی نہیں ہوگی تو میرا دماغ ہی نہیں چلے گا، آپ دیکھیں گے نہیں، آپ کی میری آنکھوں میں اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ گر پڑتے ہیں، یہ اسی وجہ سے تو گر پڑتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، لو ہوتا ہے اس لیے کہ آکسیجن نہیں تھا باڈی میں۔ ایسا ہی ہے، یہ سیدھی موٹی دو اور دو چار کی باتیں کر رہا ہوں، ایک سامنے کسی باتیں، یہ پانی کی وجہ سے ہمارا بدن چل رہا ہے۔ اور فضا میں بھی اگر پانی نہ ہو، رطوبت نہ ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے نا۔ وہ جو موسم ایسا آ جاتا ہے کہ جب فضا میں رطوبت نہیں ہوتی تو دم گھٹ رہا ہوتا ہے، سانس نہیں آ رہا ہوتا، ایسا ہی ہے۔ تو فضا میں بھی ہم پانی میں رہتے بھی ہیں اور پانی ہم میں بھی رہتا ہے۔ آپ اسی پانی کو اگر لے لیجئے تو یہ پانی بظاہر جو ہم پانی کہہ کے پی رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر سمجھ ہے، شعور ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ کتنی دفعہ ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو دیکھ کے کہا کہیں دیکھا ہے اسے، کہیں دیکھا ہے، کہیں نہیں دیکھا ہوتا، دل کرتا ہے اس سے بات کرو، وہ بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، پانی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بدن کا پانی بھی مولائی ہے، آپ کے بدن کا پانی بھی مولائی ہے۔ یہ ہاں، اچھا یہ کیونکہ سائنسی مسئلہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہندو کے ساتھ پانی بات نہ، وہاں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عیسائی کا بدن دوسرے عیسائی کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے، بغیر بات کیے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے یہ اپنا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ اور بات کرتے ہیں تو اپنا ہی نکلتا ہے۔ وہ در حقیقت پانی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قریب بلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر یہ آپس میں مل لیتے ہیں اور تعارف ہو جاتا ہے اور دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بارہا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب بولتی ہیں۔
میں آپ سے صرف ان بچوں سے، جوانوں سے تسلی کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ مجھ پہ ہی روشن ہے بات جو میں بات کر رہا ہوں کہ پتھر بولتے ہیں، یہ دیواریں بولتی ہیں جی، ایک مرتبہ بھی بلوا کر دکھا دیا تو یقین نہیں آ رہا کہ ہمیشہ بولتے ہیں، تم سن نہیں پاتے۔ اگر سرکار کے ہاتھوں پہ کنکریوں نے آ کے کلمہ پڑھ لیا تو مانو پتھر بولتا ہے، ضروری ہے کہ ہمیشہ بولتا ہوا دکھایا جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ اب جب یہ پتھر بولتا ہے، جب یہ پانی بولتا ہے، جب یہ در و دیوار سنتے ہیں اور بولتے ہیں، تو جہاں صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں صرف اس گھرانے کی بات ہو رہی ہو جو خود اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ان کا ذکر ہے، جب اللہ کا ذکر کسی جگہ ہو رہا ہو تو یہ در و دیوار ذاکر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اس وقت آپ بھی تو ذاکر ہیں سننے کے ذریعے سے، میں ذاکر ہوں بولنے کے ذریعے سے، ذکر لسانی بھی ہے اور ذکر سماعی بھی ہے، سننا بھی تو ذکر ہے۔ یہ آپ اس وقت ذاکر ہیں، میں اس وقت ذاکر ہوں، میں بول کر ذاکر ہوں، آپ سن کے ذاکر ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا ہاتھ ذاکر ہو جاتا ہے، زبان ذاکر ہو جاتی ہے، آنکھ ذاکر، جب ہم کربلا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب امام کی زری کو دیکھ رہے ہو، ہماری آنکھ ذاکر ہوتی ہے نا، جب ہم علم کو تابوت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھ ذاکر ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑے ذاکر ہیں جن کا پورا وجود ذاکر ہو جائے، جن کا پورا وجود ذاکر ہو جائے، اور جب پورا وجود ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ ہے فنا فی الحسین۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ قدر کریں میرے بچے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قدر کریں میرے بہن کم سن اور کم ساتھی اور بچے اور جوان، اس ذکر اور اس نظام کی جیسے نظام اعضاء کہا جاتا ہے، اس کی قدر کریں۔ مولانا مصائب شروع ہو گئے، مولانا کہ چلو مجلس میں چلیں، جب مصائب شروع ہو گئے تو تم کیا کرنے آ رہے ہو؟ تم اتنے اندر آؤ گے اتنے تو مصائب بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ ماتم کیوں اچھا کرے گا جس نے فضائل ہی نہیں سنے؟ اس کے دل سینے پہ ہاتھ پھر دکھاوے کا ہوگا، ریاکاری کا ہوگا۔ اس وقت امام حسین کے فضائل ہی نہیں سنے، جب اس نے اہل بیت کی عظمت ہی نہیں سنی تو روئے گا کیسے؟ گریا وہ کرے گا جس نے فضائل سنے ہوں گے۔ یہ تو فضائل سننے آ نہیں رہے مجلس میں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی، ریاکاری غالب آتی چلی جا رہی ہے، خلوص اور سچائی فرار ہوتے چلے جا رہا ہے، دکھاوا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بناوٹ اور ترسنو بڑھتی چلی جا رہی ہے، روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جی، ایک علم اور ایک ذوالجناح ہو تو دیکھ کر ہی دعائیں پوری نہ ہوں تو میں ذاکر ہی نہیں ہوں، دیکھ کر ہی دعا پوری ہو جائے۔ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سا امام حسین والا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، امام حسین کا کون سا ہے؟ تو پھر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پھر روحانیت نہیں ہو رہی، تو اس میں اس نظام کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد آل۔ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ان بزرگوں کا بڑا حصہ ہے، نہ ٹوک کر، اور سب سے زیادہ تو مجھ جیسوں کا حصہ ہے کہ نہ بول کر۔ بولنے کا ہنر بھی آنا چاہیے، چڑھانا بھی نہیں ہے، گروپنگ بھی نہیں کرنی، لڑائیاں بھی نہیں کروانی، پارٹیاں بھی نہیں بنوانی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے تعظیم کا اور تعمیر کا اور ادب کا اور احترام کا حکم دیا ہے، اور تعظیم کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ دل کو ہمیں دل انہیں دینا پڑے گا، دل انہیں دینا پڑے گا۔ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس گھرانے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، میں نے اتنا کیا، اس دفعہ 60 دے گئی تھیں، اس دفعہ 100 کروں گا۔ کسے بتا رہے ہو بھائی؟ جسے دکھانا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ جگہ جگہ ڈھول کیوں پیٹ رہے ہو کہ میں اتنا کر رہا ہوں؟ جب تم جگہ جگہ 6 جگہ جا کے جب تک لوگ تعریفیں نہیں کر لیں اس وقت تک تو مجلس تمہاری پوری نہیں ہوتی، اس وقت تک تمہارا ذکر ہی پورا نہیں ہوتا، تو پھر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ معنویت کہاں سے آئے گی؟ پھر اہل بیت کا قرب کیسے بڑھے گا؟ پھر وہ اجر رسالت کی ادائیگی کو احسان تو نہیں کر رہے، ہم تو قرضہ اتار رہے ہیں۔ جو قرضہ اتارنے والا جتاتا ہے کہ میں نے قرضہ اتار دیا،
ہم تو قرضہ اتار رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت بڑا نقصان، بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس کو ہم عزاداری کے ذریعے سے اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور بڑی محنت سے اور مشقت سے ہم تک پہنچی ہے. جانیں بھی دی ہیں، ہجرتیں بھی کاٹی ہیں، صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، اپنے مال کو بھی خرچ کیا ہے، طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا بھی سامنا کیا ہے، تب جا کے ہمارے بزرگوں نے یہ امانت ہمارے حوالے کی ہے. ایام اعزا کیونکہ اپنے عروج پر اور کمال پر ہیں، امام کچھ دن کے ہی مہمان ہیں، یہ ذکر کچھ دن کا ہی مہمان ہے. آج 6 ربیع الاول ہو گئی، یہ عزاخانے بڑھا دیے جائیں گے، یہ علم رکھ دیے جائیں گے، اور یہ کالے کپڑے الماریوں میں اور صندوقوں میں بند کر دیے جائیں گے. اب پھر کچھ مدت کے بعد جب دوبارہ محرم آئے گا، پھر علم سجائے جائیں گے، پھر فرش بچھایا جائے گا. سال بھر انتظار کرتے ہیں نا چاند رات کا، چاند رات کا سال بھر انتظار، اور جیسے ہی محرم قریب آنے لگتا ہے تو تیاری ہو رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ عزاداروں کو اس بات کا خیال ہوتا ہے چاند ہو گیا یا نہیں ہوا. ایک جانب یہ چاند دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اور دوسری جانب اس چاند کے ذریعے سے ہی ہماری عبادت شروع ہوتی ہے. جی ہم جیسے عید کا چاند ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے چھتوں پہ جا کر دیکھا کرتے تھے، ایسے محرم کا چاند تو نہیں دیکھتے نا. محرم کا چاند تو دیکھا نہیں جاتا، اور جس نے بھی محرم کا چاند دیکھا وہ مدینے میں رہنے والی بیٹی ہو، وہ ائمہ اہل بیت ہو. ایک چیخ مار کے پہلا چاند کا اعلان رونے سے ہوتا تھا. ائمہ اہل بیت کے ہاں چاند کا اعلان گریے سے ہوتا تھا. جب مدینے والے یہ آپس میں سوچتے تھے، بولتے تھے کہ کیا محرم کا چاند ہو گیا، تو قانون یہ تھا کہ امام صادق کی گلی سے گزر بڑھ جاتا تھا. امام کی گلی سے لوگوں کا آنا جانا بڑھ جاتا تھا. کیوں یہاں سے لوگ زیادہ گزر رہے ہیں؟ تو کہتے تھے اس لیے گزر رہے ہیں کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند ہو گیا ہے. سب امام کے گھر سے رونے کی آواز پر چاند مانتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اور پھر ہم نے 2 محرم کو، اور پھر اس کے بعد ہم 7 محرم کو حضرت قاسم کا بیان ہوگا شہادت کا، اور پھر حضرت قاسم کا نوحہ ہوگا. 8 محرم کو حضرت عباس کا ماتم ہوگا، اور پھر 9 محرم کو علی اصغر یا حضرت علی اکبر کا ماتم ہوگا. اور پھر عاشور کو تو اس خالی گھوڑے کا ذکر ہوگا جو حسین مولا کو چھوڑ کر آ گیا، اور ایک بچی لپٹ لپٹ کے کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا، اجرکم اللہ. اور پھر ہم ماتم کرتے ہیں 11 محرم کو اسیروں کا، جناب زینب کا. اور پھر جناب زینب کوفے گئی ہیں، اور وہاں کوفے میں کیا ہوا ان بیبیوں کے ساتھ، یہ سارا ذکر ہوتے ہوتے عزاداروں ان دنوں میں جس تذکرے کو اس دہرایا جاتا ہے وہ تذکرہ ہے بیبیوں کا مدینے لوٹنا. اجرکم اللہ. بس 2 جملے سن لیجئے، میرے حصے کی عبادت مکمل ہو. سیدہ زینب مدینے واپس آ رہی ہیں. کربلا میں کچھ دن تک اپنے بھائی کی قبر پہ ماتم کیا، خوب پرسہ دیا، بہت روئیں. وہاں جناب زینب کو جو پرسہ دینے لوگ آئے تھے نا، ان میں ایک نام حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کا ہے. صحابی رسول ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، آنکھوں سے صحیح نظر آتا نہیں ہے. عطیہ ان کا غلام ان کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب جابر پہلے سے آئے ہوئے تھے، امام کی قبر پہ ماتم کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. جب بی بی کا قافلہ آیا تو جابر نے اپنے غلام سے کہا مجھے میرے خیمے میں لے جا کے بٹھا دو. جب جناب زینب نے خوب گریہ کر لیا، خوب عزاداری ہو گئی، تو بی بی کے لیے پیغام بھیجا جابر نے کہ زینب کو میرا سلام کہو، اور زین العابدین سے کہو میں پرسہ دینا چاہتا ہوں. نانا کے صحابی ہیں، نانا کے صحابی ہیں، بابا کے دوست ہیں. امام حسین امام حسن چچا بولتے تھے، امام محمد باقر انہیں ان کا ادب کرتے تھے، اور وہ بھی حضرت امام محمد باقر تک نبی کا سلام لے کے پہنچے. یہ واحد صحابی ہے جس نے امام محمد باقر کی بھی زیارت کی ہے نا. ایک مرتبہ جابر کا پیغام آیا کہ وہ پرسہ دینا چاہتے ہیں. پردہ آویزہ کیا گیا، بیویوں کو پردے کی اس طرف جناب زینب اور بیویاں پردے کی اس طرف بیٹھی. امام سجاد جابر کے ساتھ بیٹھے. جابر نے بیٹھتے کے ساتھ ہی پہلے تو علی کی بیٹی کو سلام کیا،
اس پر عجب نہیں کہ گریے کی صدا بلند ہو گئی ہو۔ جابر بہت عرصے بعد ہمیں کوئی سلام کرنے والا ملا، ہمیں تو اب سلام بھی نہیں کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جابر نے پرسہ دینا شروع کیا، اس میں جو جملے جناب جابر کے اور جناب زینب کے تبادلہ ہوا ہے، جن جملوں کا جو جملے ایک دوسرے سے فرمائے ہیں وہ بس سنا دوں مجلس مکمل ہو۔ جابر نے کہا زینب، زینب میرے مولا کی بیٹی، میرے سرکار کی نواسی، میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ میں نے ان لبوں کو دیکھا ہے جن لبوں پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین نبی کے سینے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کے گلے کا بوسہ دیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کو اپنے شانے پہ بٹھاتے تھے۔ امام حسین کے وہ فضائل پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ جب جابر نے کہا نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی حسین کے گلے کا بوسہ دیتے تھے، تو جب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور فرمایا جابر تم نے ان لبوں کو دیکھا جن لبوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے؟ میں نے ان لبوں پہ چھڑی لگتے دیکھی ہے۔ جابر جس گلے پہ نبی بوسہ دیتے تھے میں نے اس پہ خنجر چلتے دیکھا۔ جابر جس بدن کو تم کہتے ہو نبی اپنے سینے پہ لٹاتے تھے میں نے اس بدن پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں۔ جابر جس حسین کا ادب تم کر رہے ہو اسے کربلا کے میدان میں پیاسا مار دیا، میرا بھائی غربت میں مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس گھر پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومین مغفورین جن کے نام لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین یا حسین۔